ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی پرویز، پھر آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا خیال ہے ہی از ویری کلیئر کہ اس کو آنا چاہیے اتھارٹی کو انڈر منسٹری آف انٹیریئر کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو. دیکھیے ایک تو حقیقت ہے کہ مدارس میں خودکش حملہ آور اور خطرناک قسم کی کچھ ایسے بالکل کچھ ایسے مدارس ہیں پرورش There's no پائی ہے، doubt. اور یہاں تک کہ علماء کے ایک دھڑے نے یہ کہا ہے کہ وہاں تلاشیاں لی جائیں. مثال کے طور پر جب علامہ نعیمی کو قتل کیا گیا، جب میاں چنو میں وہ واقعہ ہوا جہاں ایک خطیب کے گھر سے دھماکہ ہوا، تو اس کے بعد سے بہت سی آوازیں اٹھی ہیں کہ مدارس ہمارے لیے واقعی خطرناک ہیں، چنانچہ ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ مدارس اب آپ کو کیا پتا ہے کون سے مدارس خطرناک ہیں اور کتنے ہیں؟ وہ تو رجسٹر ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ صرف چند ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہے نا. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے گرپ میں ہے اور یہاں ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پٹیل صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک واقعی ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو therefore منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہونے چاہیے. تو سنیے نا، سنیے. چنانچہ مدارس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا منسٹری آف ایجوکیشن، وزارت تعلیم یہ کام کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ تو اس کی کارگزاری بہت ہی ناقص ہے. اتنے ہزار گو سکولز ہیں، تعلیم کا معیار اتنا گرا ہوا ہے، ٹیچر نہیں پہنچتے ہیں. چنانچہ یہ وزارت تعلیم کے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کا کون سا ادارہ ایسا ہے جو مدارس کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے؟ اچھا پرویز، لیٹ می برنگ یو بیک ٹو جو اسپیسیفکلی ایجوکیشن پالیسی میں ہے. مدرسہ ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے اس کے جو 7 آبجیکٹیوز ہیں، 7 کے ساتھ کا تعلق جو ہم ان سے کہہ رہے تھے کا تعلق ہے اس کی کارکردگی کو بہتر بنانا. تو منسٹری آف انٹیریئر equipped ہے ٹو ڈو دیٹ. آپ جو آپ بات کریں وہ تو درست اپنی جگہ ہے، لیکن دیٹ از another dimension. یہ تو پھر آپ کے ذہن میں آبجیکٹیو کچھ اور ہے، لکھ آپ کچھ اور رہے ہیں. وہ میں نے تو نہیں لکھا. نہیں آئی مینٹ آپ سے مطلب آئی ڈڈ ناٹ مین یو، آئی مینٹ حکومت. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ اس سے مدارس کی کارگزاری بہتر نہیں ہوگی، وہاں بہتر تعلیم نہیں دی جائے گی، وہاں ایسے ہنر نہیں سکھائے جائیں گے. منسٹری آف انٹیریئر اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مدارس پاکستان کے وجود کے لیے جو خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس سے نمٹنا ہے پاکستان کو، اس کے اوپر کنٹرول رکھنے کی. یہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ بہت بلینکٹ سٹیٹمنٹ؟ بیلا یہ بتائیے کہ مدارس جو ہیں پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے ہوئے، یقیناً مدارس ہیں جہاں یہ جو بات کریں سوسائڈ بامبرز ٹرین ہوئے اور یہ تمام انٹالرنس خیرہ، لیکن یہ بہت جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں نہ صرف جنرلائزڈ ہے، بہت سمپلسٹک ہے. کاش اتنی ریالٹی سمپل ہوتی، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے بڑھے کیسے ہیں کہ جب پارٹیشن کے وقت 260 کے قریب مدرسے تھے، تھوڑی 8-10 برس بعد وہ کوئی 500 کے قریب ہو گئے. 1980 میں جب ضیاء کا دور شروع بھی ہو گیا تب اس وقت ہمارے پاس کوئی 2000 کے لگ بھگ تھے. اس کے بعد 2000 میں ہمارے پاس 6000 سے زائد 6500 تھے. جہاں پہ آپ کو یہ سچویشن ہو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ مدارس ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس MMA کی ایک پوری گورنمنٹ حکومت آتی ہے، اور اسی اسنا میں 2005 میں جب ہمارا نیشنل ایجوکیشن سینسس لیا جاتا ہے تو پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 15000 مدرسے تھے، جس میں سے 15000 جی، جس میں 12500 نے لگ بھگ ایکچولی اس کا جواب دیا، مطلب سینسس کی جو پورے کویسچنرز ہوئے اس کا ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اور اس وقت آج ہمارے پاس کوئی 9500 ان میں سے رجسٹرڈ ہیں مدرسے. یہ آج کی اچھا تو آپ خبر نے ہے. کام اس پہ بہت کیا. مجھے یہ بتائیں، آپ نے پڑھا بڑا بھی تجزیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ مدرسے ہیں؟ اور اب جو بہت سارے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے تو یہ سامنے آتا ہے کہ جب یہ سوسائڈ بامبنگز کیا انالیسس بھی، تجزیہ بھی انہوں نے کیا، تو پتہ چلا کہ ہاں کچھ لوگ خودکش حملہ آور جو تھے وہ مدرسوں سے تھے، مگر بہت سارے نہیں تھے. پیٹر برجر جو ہیں امریکن ایکسپرٹ آن ٹیررزم، انہوں نے تو لکھا باقاعدہ 2005-06 میں کہ اٹس اے myth
کہ اس حد تک مدرسوں سے ٹیررزم؟ وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، بیلا صاحبہ بے شک کہیں کہ سمپلسٹک ہے، لیکن یہاں اس شہر میں اسلام آباد میں ہم نے 2007 میں کیا دیکھا تھا؟ لال مسجد میں جہاں 6 مہینے تک انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ مگر پرویز یہی تو بات ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ نے کریٹ کیے ہوں، اور آج ہم اسٹیٹ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دیجئے، آپ اور مجھے کیا معلوم کہ منسٹری آف انٹیریئر جس کے کہیں رولز آف بزنس میں نہیں لکھا ہوا، رجسٹریشن ہے، امیگریشن ہے، کنٹرول آف ایڈمنسٹریشن آف FIA ہے، پولیس پالیسی میٹرز کنسرننگ پولیس ہے، آرمز پالیسی ہے، کوآرڈینیشن آف ٹریننگ آف سول ڈیفنس ہے، ایک چیز نہیں ہے جو یہ کہتی ہے جو اس کے مقاصد ہیں مدرسہ ایجوکیشن اتھارٹی کے، وہ ان کے نہیں ہیں۔ یا تو ان کا بالکل آپ کلچر بدل دیں، یہاں ایک ہنگامہ ہم کھڑا کر دیں گے جہاں بجائے ہم مسئلے کو سالو کرنے کے ہم ایک اور ان ایپٹ ایجنسی کو پکڑا دیں گے یہ کام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لال مسجد دیکھی نا، معلوم نہیں ہم اور کتنی لال مسجدیں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے کہ ایک سٹیٹ ملوث ہو گیا ہے ایک عجیب قسم کے کام میں۔ کل کو آپ کے یونیورسٹیز لمز انوالو ہو جاتا ہے، میں نام اور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے لوگ اس قسم کے کام کریں گے تو آپ کس کے اندر میں انٹیریئر کو دیں گے؟ آپ کہ مدارس میں جس طرح کی سوچ ڈالی جا رہی ہے ادھر کے طالب علموں میں، وہ خطرناک ہے، اس کے اوپر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وزارت داخلہ کو اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا کہ ان پر کنٹرول ہونا چاہیے، سرکار کے کسی ادارے کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، لیکن پرویز جی شارٹ شرفٹ کرنا ہے نا ایشو کو۔ آپ ایک اور ادارہ بنائیں، ایک اور وزارت بنائیں اس کے واسطے، لیکن کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ اگر اس وقت منسٹری آف انٹیریئر بہتر کام کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں کر سکتی، آپ تو نہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، نہیں آپ سائنٹسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیے مجھے پتا کہ سب سے بڑی بات تو اس وقت سیکیورٹی کی ہے۔ جو پٹیل صاحب کی منطق تھی وہ درست ہے کہ اس وقت پاکستان کو مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ فزسسٹ ہیں، مجھے بتائیے کہ ایک ادارہ جس کے پاس کوئی سرا نہیں ملتا اس قسم کے کام کرنے کا، کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ کیسے کرے گی؟ اور یہ کلی ادارہ اسی کو کس کی بڑھت میں انوالو تھا، آج اسی کی روک تھام میں انوالو ہو جائے گا؟ یہ مجھے سمجھائیے اہم بات ہے، اہم پوائنٹ پر ہم پہنچے گفتگو کے کہ منسٹری آف انٹیریئر آئے یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتی ہے یعنی سیکیورٹی کا، اور وہ تو بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ اگر آپ نے اس کے مدرسے کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تو ادھر منسٹری آف انٹیریئر کا کیا رول ہوگا۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔